جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے کی ناکام کوشش کی جا چکی ہے۔ سن 557 ہجری میں مراکش کے مسیحی امراء نے مل کر ایک سازش تیار کی کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر مبارک کو روضہ رسول سے نکال کر ان تک پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مضبوط اعصاب کے 2 آدمیوں کو تیار کیا جنہیں بنیادی اسلامی تعلیم سے روشناس کیا گیا، اور وہ دونوں مراکش سے مسلمانوں کے بیس میں حج کے لیے آئے اور حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اپنی جھونپڑی بنائی۔ وہ بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آتے تھے، ان کے چہرے بھی سرخ و سفید تھے، اس لیے عام مسلمانوں میں جلد ہی ان کی داک بیٹھ گئی اور لوگ انہیں ولی اللہ سمجھنے لگے۔ وہ دن کے وقت نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ میں مشغول نظر آتے، لیکن رات ہوتے ہی اپنے منصوبے کے مطابق کام میں لگ جاتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جھونپڑی سے ایک سرنگ کھودنی شروع کی۔ وہ پوری رات نہایت آرام سے کوئی آواز نکالے بغیر مٹی کھرچ کر جمع کرتے اور سحری کے وقت جیبوں اور پانی کے مشکیزے میں بھر کر جنت البقیع کے قبرستان میں جگہ جگہ بکھیر دیتے۔ دونوں نہایت رازداری سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اور کسی کو کان و کان خبر نہیں تھی۔ اس طرح ان کو کام کرتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے۔ وہ برابر سرنگ کھودتے رہے اور مٹی کو سب کی نظروں سے بچا کر قبرستان میں بکھیرتے رہے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے نہایت قریب پہنچ گئے۔ یہ دونوں اپنے کام میں مصروف تھے اور ادھر دمشق کے حکمران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ دونوں آدمی مجھے ایذا دینے کے در پہ ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور دوبارہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، اٹھا اور دوبارہ وضو کر کے نوافل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ پھر وہی خواب نظر آیا۔ اس بار اٹھ گئے اور اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب کر کے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب آپ کو 3 بار خواب میں بشارت دی گئی تو پھر دیر کس بات کی۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے مدینے کے لیے رخت سفر باندھا اور کئی گھڑ سوار ساتھ لے کر مدینے کی طرف کوچ کیا۔ دمشق اور مدینے کے درمیان یہ سفر اس وقت 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن سلطان نے اتنی تیزی کی کہ یہ سفر صرف 16 دنوں میں مکمل کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر دو سلام پیش کیا۔ پھر مدینے کے حاکم کو بلا کر کہا کہ میرے طرف سے مدینے والوں کو دعوت ضیافت ہے، خیال رکھنا کہ کوئی شخص مدینے میں رہنے نہ پائے۔ صبح سے شام تک اہل مدینہ آتے رہے اور دعوت طعام کھا کر جاتے رہے، اور سلطان ایک جگہ بیٹھ کر تمام آنے جانے والوں کو بغور دیکھتے رہے۔ لوگ آنے بند ہو گئے، لیکن مذکورہ 2 اشخاص نظر نہ آئے جن کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کی تھی۔ بالآخر سلطان نے مدینہ کے حاکم کو بلا کر پوچھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن مراکش کے 2 زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل رہتے ہیں، نہایت متقی و پرہیزگار ہیں، ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔
شاید عبادت میں حرج کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہوں گے۔ سلطان نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین اصفہانی، مدینہ کا حاکم اور سلطان کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی سب ان دونوں کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو نہایت معمولی سامان تھا، بس گزارے کی چند چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ دونوں اٹھ کر سلطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلطان ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ دونوں تو وہی ہیں جن کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کی تھی۔ سلطان جھونپڑی کی ہر چیز کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ایک کونے میں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی اور اس پر جائے نماز رکھی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو چٹائی کے نیچے کی زمین نرم نظر آئی، جیسے کچی مٹی کو دبا کر یہ جگہ بنائی گئی ہو۔ سلطان نے کچی مٹی کو ہاتھ سے کریدا تو مٹی کے نیچے پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو ہٹا کر پتھر کی سل کو بھی اٹھایا جائے۔ تھوڑی دیر میں پتھر کی سل اٹھائی گئی تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ پتھر کے نیچے تو مکمل سرنگ موجود ہے۔ سلطان خود سرنگ میں اتر گیا اور سرنگ میں آگے بڑھتا رہا۔ یہ سرنگ سیدھی روضہ اطہر مبارک کی طرف گیا تھا۔ جب وہ سرنگ کے آخری حصے پر پہنچ گیا تو یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکی تھی اور ان کا پیر مبارک نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے پیر کے انگوٹھے کو بوسہ دیا اور سرنگ سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر ان دونوں مراکشی آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض مؤرخین کے مطابق ان کو گھوڑے سے باندھ کر درمیان سے چیرا دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی گرنے لگی۔ وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے، میری قسمت کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ اس خندق میں ایک پگھلا ہوا سیسا ڈال کر اس قسم کی مذموم کوشش کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ نبی خود مدینے میں موجود ہے۔